رمضان کے یہ آخری قیمتی لمحات، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ تو آئیے آج اسی پر بات کرتے ہیں کہ ان بچی ہوئی گھڑیوں میں ہم غفلت سے کیسے بچ سکتے ہیں اور توبہ کا دروازہ کیسے کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس وقت کھڑے کہاں ہیں۔ یہ صرف چند دنوں کا اختتام نہیں ہو رہا، نہیں، یہ تو برکتوں اور رحمتوں کے اس غیر معمولی سلسلے کا اختتام ہے جو سچ پوچھیں تو پھر پورا سال نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہی احساس، یہی بات ہمیں اصل مسئلے کی طرف لے کر جاتی ہے جس پر آج غور کرنا ہے۔ وقت آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا موقع بھی ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اور وہ بنیادی مسئلہ ہے غفلت کا۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو روحانی طور پر انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر سکتی ہے۔ خاص طور پر ان برکت والے دنوں میں اس کا خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ غفلت ہے کیا چیز؟ دیکھیے، یہ کوئی معمولی بھول چوک نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی وہ حالت ہے جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے بالکل ہی بے پرواہ ہو جائے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ مصیبت آنے پر بھی، پریشانی کے وقت بھی اس کی طرف پلٹنے کا خیال تک نہیں آتا۔ اب ذرا اس موازنے کو دیکھیے، پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب کوئی آفت آتی تھی، کوئی مشکل پڑتی تھی، تو لوگوں کے دل فوراً اللہ کی طرف پلٹتے تھے۔ لیکن آج کا منظر بالکل الگ ہے۔ ایک کے بعد ایک آفتیں، بیماریاں، معاشی بحران، مگر ایسا لگتا ہے کہ ان سب چیزوں سے ہماری غفلت کم ہونے کی بجائے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس بڑھتی ہوئی غفلت کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم ذرائع کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں ہماری دنیاوی مصروفیات میں ہی چھپی ہوئی ہیں۔ اور یہاں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مال و دولت اور خواہشات کے پیچھے دوڑنا انسان کو اللہ کی یاد سے بہت دور لے جا سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ چیزیں اپنی ذات میں بری نہیں ہیں۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب یہی ہماری زندگی کا مرکز بن جائیں اور ہم اپنا اصل مقصد ہی بھول جائیں۔ اور یہ نقطہ یہاں کتنی خوبصورتی سے واضح کیا گیا ہے۔ دولت کے نا دو چہرے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کب؟ جب اس کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی مخلوق کی مدد کی جائے۔ اور دوسری طرف یہی دولت ایک مصیبت بن جاتی ہے جب یہ انسان کو اس کے رب سے ہی غافل کر دے اور وہ صرف اپنی خواہشات کا غلام بن کر رہ جائے۔ اب اس معاملے میں سب سے بہترین رہنمائی تو ہمیں قرآن پاک سے ہی ملتی ہے۔ ماخذ ہمیں سورۃ الکہف کی ایک آیت کی طرف متوجہ کرتا ہے جو اس مسئلے کی بالکل جڑ تک پہنچتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ غفلت کے اثرات کو بالکل کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ حکم بالکل صاف ہے، اس شخص کی پیروی مت کرو، اس کے پیچھے مت چلو جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو اپنی خواہشات کا غلام ہے اور اس کا ہر کام حد سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک ہدایت نہیں بلکہ ایک اصول ہے، ایک فارمولا ہے کہ ہمیں کس قسم کی صحبت اور طرز زندگی سے بچنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، مسئلے کی تشخیص تو ہو گئی، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ہر مرض کا علاج بھی موجود ہے۔ اگر غفلت ہوئی ہے، کوتاہیاں ہوئی ہیں، تب بھی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ واپسی کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حل کیا ہے؟ یہاں سچی توبہ کے لیے کچھ بہت ہی عملی قدم بتائے گئے ہیں۔ پہلا قدم تو یہ ہے کہ جو بھی غلطیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، ان پر دل سے شرمندگی ہو، ایک گہری ندامت محسوس ہو۔ پھر پورے خلوص کے ساتھ معافی مانگنی ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات، اگر آنسو نہیں بھی آتے تو کوئی بات نہیں، لیکن دعا میں وہ رونے والی کیفیت، وہ عاجزی، وہ ٹوٹا ہوا دل ضرور ہونا چاہیے۔ اور آخر میں جو سب سے ضروری ہے وہ یہ کہ بس سب کچھ چھوڑ کر پوری طرح، پورے وجود کے ساتھ اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آنا ہے۔ اس ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے نا، وہ بس اتنا سا ہے۔ یہ جو چند سانسیں بچی ہیں، یہ جو چند لمحات باقی ہیں، ان کی قیمت کو پہچاننا ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ وقت لوٹ کر نہیں آنے والا۔ اور اب آخری اور سب سے اہم سوال جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ سب جاننے کے بعد کیا ہم باقی بچے ہوئے وقت کی قدر کرنے کا سچا اور پکا ارادہ کرتے ہیں؟ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکت سے مغفرت عطا فرمائے اور ہمیں غفلت کی نیند سے بچا کر اپنی یاد میں مشغول رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔